بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم نے کوہلبرگ کی جو تھیری تھی اس کو پراپر سٹارٹ کرنا ہے۔ کل ہم نے صرف اس کا انٹروڈکشن دیکھا تھا کہ کتنی منازل ہوتی ہیں اور ہر منزل میں کتنے درجے پائے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ایک اسائنمنٹ دی تھی کہ اس کا جو گوشوارہ بنا ہوا ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے۔ جن بچوں نے اس کو دیکھا ہوگا ان کے لیے آج کا لیکچر ایزی ہو جائے گا، ان کو سمجھنا اتنا مشکل ان کے لیے نہیں ہوگا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں ہم پہلی منزل، اور اس پہلی منزل کا نام ہے قبل روایتی اخلاقیات، یعنی پری کنونشنل موریلٹی۔ اخلاقی نشوونما کی یہ پہلی منزل ہے۔ اس میں بچہ اخلاقی اقدار کو پیش نظر نہیں رکھتا، وہ اپنی ضروریات کی تسکین کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس میں ہم نے کہا تھا دو درجے آتے ہیں، کون کون سے؟ سزا سے متعلقہ احساس، انعام سے متعلقہ احساس۔ تو پہلا درجہ جو ہے پنشمنٹ اورینٹیشن، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس منزل کے تحت پہلا درجہ سزا سے متعلقہ کہلاتا ہے۔ اس مرحلے پر اخلاقیات سے مراد وہ عمل ہوتا ہے جو صاحب اقتدار یا حاکم کے مطابق ہو۔ اس دورانیے میں فرد کی سوچ اس کے ذاتی نقطہ نظر کے مطابق ہوتی ہے، اس میں نرگسیت پائی جاتی ہے۔ فرد یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ سوچ رہا ہے دوسرے بھی وہی سوچ، دیکھ اور محسوس کر رہے ہیں۔ اس مرحلے پر تمام افعال کی ادائیگی سزا اور اطاعت کے اصول کے تحت ہوتی ہے۔ فرد یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے اطاعت نہ کی تو اسے ضرور سزا ملے گی۔ اس مرحلے پر قاعدے اور اصول کی پابندی سزا سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر اچھے برے فعل کا تعین کیا جاتا ہے۔ گویا بچے اس بنیاد پر اپنے ذہنی اعمال کو پرکھتے ہیں کہ یہ فعل سزا سے بچاتا ہے یا نہیں۔ اگزامپل جیسے کلاس میں آپ کو پتہ ہے کہ کس بات پر ہمیں ٹیچر کی طرف سے سزا مل سکتی ہے اور کون سا ایسا کام ہے جس پر ہمیں سزا نہیں ملے گی۔ تو ہر اسٹوڈنٹ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسا کام کرے جس سے وہ سزا سے بچ جائے، اسائنمنٹ کرے، ٹیسٹ اچھا دے، کلاس میں ڈسپلن کا خیال رکھے۔ تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہو رہی ہوتی ہیں؟ سزا سے بچنے کے لیے۔ تو اسی پہلی منزل کا دوسرا درجہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے انعام سے متعلقہ احساس، ریوارڈ اورینٹیشن۔ یہ درجہ انعام سے متعلقہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر اخلاقیات سے مراد ایسا مفہوم لیا جاتا ہے جس کے معنی معمول کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس دور میں بچہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ دوسرے لوگوں کا نقطہ نظر مختلف بھی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ خود کو دوسروں کی جگہ پر رکھ کر سوچ سکے، اس لیے وہ دوسروں کا نقطہ نظر نہیں سمجھ سکتا۔ اس مرحلے پر بچہ یا فرد اپنا ذاتی مقصد پورا کرنے کی خاطر بھی اخلاقیات کا سہارا لیتا ہے۔ بچے ضابطوں کی پابندی یا ہمجولیوں سے تعاون مشروط طور پر کرتے ہیں، یعنی کوئی شرط لگا دی۔ ان کا سوال ہوتا ہے کہ انہیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا، یعنی ایک شرط ہے، کنڈیشن لگا دے کہ اگر یہ کریں گے تو یہ ملے گا، یہ کریں گے تو یہ۔ ذاتی مفاد کا شعور اس مرحلے کی بنیاد ہے۔ گویا بچہ اپنے فائدے و نقصان کا جائزہ لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ 7 سے 10 سال کی عمر کے بچے اس درجے کا سہارا لیتے ہیں۔ اب 7 سے 10 سال کی اگر ایج آپ ذہن میں رکھیں تو دیکھیں بچے کوئی بھی کام اگر ان کو کہیں تو اس کے بدلے میں کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یعنی کنڈیشن لگا دی کہ آپ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا۔ تو جب ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز پر یا اس کام پر انعام ملے گا تو ہی وہ کام کرتے ہیں، ادروائز وہ بچے وہ کام نہیں کرتے۔ تو دوسری جو ہمارے پاس منزل ہے وہ ہے روایتی اخلاقیات، کنونشنل موریلٹی۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ 10 سال کی عمر کے بعد بچے میں روایتی اخلاقیات بڑھنے لگتی ہے۔ بچے اپنے اعمال کی درجہ بندی کرتے وقت دوسروں کے سامنے اچھا تاثر بنانے کو فوقیت دیتے ہیں۔ ان کا استدلال ہوتا ہے کہ وہ عمل اچھا ہے جو دوسروں کی نظر میں اچھا ہے۔ 13 سال کی عمر کا بچہ کئی اخلاقی سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اخلاقی مسائل حل کر سکے۔ اس منزل میں فرد کے لیے اصول و ضوابط، معیار کے مطابق کردار، دوسروں کی تائید، خفگی توقعات، روایتی اقدار، معاشرتی قوانین اور ملک سے وفاداری کا تصور واضح ہونے لگتا ہے اور وہ انہیں ہی اخلاقی اقدار سمجھتا ہے۔ اب اس میں دو ہمارے پاس درجے آتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہے اچھے بچے کا تصور، گڈ چائلڈ اورینٹیشن۔ تو
اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس مرحلے پر اچھے بچے کا تصور پختہ ہو جاتا ہے، بچہ صرف اپنے ایسے کام پسند کرنے لگتا ہے جسے معاشرہ بھی پسند کرے۔ اس مرحلے پر ماحول اور صورتحال کو دوسروں کے تناظر سے دیکھا جاتا ہے، فرد خود غرضی کو برا سمجھنے لگتا ہے، سماجی تعلقات میں باہمی رضامندی سے ہونے والے معاہدے کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیتا ہے۔ اس میں فرد کی توجہ کا مرکز دوسروں سے مطابقت قائم کرنا ہوتا ہے، ایڈجسٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ اسے سماجی تعلقات میں مطابقت کہا جاتا ہے۔ فرد اسی کی پیروی کرتا ہے جسے سب لوگ اچھا سمجھیں۔ وہ قوانین اور ضابطوں کی پابندی بھی اس لیے کرتا ہے تاکہ دوسرے اسے سراہیں، اس کی تعریف کریں۔ اس درجے میں دوسروں کی تائید، اعانت اور معاونت کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ ذہن میں رکھیں 13 سال کا بچہ 10 سے 13 سال کی عمر میں، تو بچہ وہی کام کرتا ہے جس کو بہت سارے لوگ کر رہے ہوں یا جو کام بہت سارے لوگوں کا پسندیدہ ہو۔ بچہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے معاشرہ یا لوگ پسند نہ کریں۔ تو اس کے بعد جی ہمارے پاس جو چوتھا درجہ ہے وہ ہے حاکمیت کا تصور، لا اینڈ آرڈر اورینٹیشن۔ دوسری منزل کے اس چوتھے درجے میں فرد صحیح، غلط اور قانون کے بارے میں واضح تصور اپنا لیتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ صحیح کا تعلق معاشرتی اقدار سے ہے۔ اس درجے پر فرائض کی ادائیگی کو اہمیت دیتا ہے، انتظامیہ کی عزت اور سماجی تنظیم کی پیروی کو درست جانتا ہے۔ کوہل برگ کے مطابق بہت سے افراد دوسری منزل کے اس درجے سے آگے نہیں بڑھتے۔ اس مرحلے پر فرد سمجھتا ہے کہ قانون وہ ہوتا ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ وہ حاکم کی یعنی حکم دینے والے کی اطاعت اور سماجی نظام کی پیروی کرنا پسند کرتا ہے۔ فرد سمجھتا ہے کہ ہر شخص کو روایات، رسوم و رواج اور سماجی اقدار کا پابند ہونا چاہیے۔ وہ ان سب کو درست سمجھتا ہے اور ان پر عمل پیرا بھی ہوتا ہے۔ اس درجے کی نشوونما میں فرد انتہائی نیک نیتی سے قانون کی اطاعت کرتا ہے، اپنے فرائض بخوبی ادا کرتا ہے، قانون کو بالا تر شے سمجھتا ہے اور سب سے قانون کی پیروی کی توقع کرتا ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے دو جو اس کے منازل ہیں وہ ہم نے پڑھ لیں، اور اس میں دو جو درجے تھے وہ پڑھ لیے۔ جیسے کہ پہلی منزل میں 2 درجے تھے، سزا سے متعلق احساس، انعام سے متعلق احساس، اور دوسری منزل میں بھی 2 درجے تھے، اچھے بچے کا تصور اور حاکمیت کا تصور۔ تو امید ہے اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ کسی قسم کا کوئی کنسیپٹ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ لوگ ضرور پوچھیں گے، اور یہ لانگ کویسچن کے حوالے سے اور شارٹ کے حوالے سے بھی یہ جو کویسچن ہے یہ بہت اہم ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہمارا کل کا لیکچر ہوگا، مینس کے جو منڈے کو لیکچر ہوگا، اس میں ہم اس ٹاپک کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔